سوال ان کا یہ تھا کہ سر آپ کے ہم نے بہت سارے شو سنے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ہمیشہ سم ہاؤ بات جو ہے نا وہ ایمان کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں. تو ایمان آپ کے لیے کیا اتنا ضروری ہے؟ لیکن جس طرح انہوں نے بات کی تھی میں اس ایمان کی ہر شو میں بات نہیں کر رہا ہوتا. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، میرے لیے اگر آپ کا ایمان کا مطلب فیتھ ہے اور فیتھ سے آپ صرف ریلیجن کو آپ انٹرپریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ریلیجس ہیں یا نہیں ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ پریکٹیکل ہیں یا نہیں. تو میں جب آپ کو ایمان کے بارے میں بات بتا رہا ہوتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بنا ایمان کے آپ میں کوئی بھی کچھ نہیں ہے. ایمان وہ بائنڈنگ ایلیمنٹ ہے. جو کچھ بھی آپ کو اس دنیا میں چاہیے، میں دنیاوی طریقے سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی کبھی میں ایمان کا آخرت کے اس ضمن میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں جب آپ کو فیتھ کے اوپر اتنا فوکس کروا رہا ہوتا ہوں اور بات اس کے بارے میں کرتا ہوں، تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، وہ نہیں پوری ہو سکتی جب تک آپ کا فیتھ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. وہ فیتھ رب کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ فیتھ آپ کا اپنے اوپر ہو سکتا ہے، آپ کا اپنے مقصد کے اوپر ہو سکتا ہے، اپنے ریزن آف بینگ کے اوپر ہو سکتا ہے، اپنی نیت کے اوپر ہو سکتا ہے، اپنے عمل کے اوپر ہو سکتا ہے. تو فیتھ جس چیز سے بھی آپ کی ذات کا اس دنیا میں رشتہ ہے، آخرت کے رشتے کو بھی، لیکن اس دنیا میں بھی، یہ دنیا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے لوگ یہاں پہ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے تو کہتے ہیں جی وہاں چلے جائیں، وہاں نہیں جا پائیں گے آپ. اس دنیا کو اس میں اپنی زندگی جب آپ جئیں گے، اس میں آپ انٹریکشن ہوگا چیزوں میں، اس میں وہ گائیڈ لائن یوز کریں گے، تو اس کی سزا کے طور پہ وہاں پہ آپ کو کچھ مل رہا ہے اور اس کی جزا کے طور پہ، اس کے انعام کے طور پہ آپ کو کچھ مل رہا ہے. تو یہ دنیا بے انتہا امپورٹنٹ ہے. اسی کی بیس پہ اگلی دنیا ہے. تو یہ دنیا تیاگ کرنے کے لیے رہبانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، اور ویسے بھی کسی بھی ریلیجن میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو اس کے کچھ ریزنز ہیں اور اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں، رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہی دنیا ہے اور اسی میں ہم نے کچھ معاملات ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ واقعات ہیں، اس کے بیچ میں سے گزر کر اپنا ٹیسٹ دینا ہے اور اس کے اندر ہی ہمارے ریزلٹس آتے ہیں. تو آپ جس چیز سے بھی آپ کا رشتہ ہے وہ ایمان کے بغیر نامکمل ہے. آپ کا اپنے آپ سے رشتہ اگر نہیں ہے تو کھوکھلے ہیں ہم. وہی کھوکھلا پن جو ہے اس کو ایمان بھرتا ہے. تو اپنے آپ سے رشتے کے لیے ایمان ضروری ہے. دنیا سے جو آپ کے معاملات ہیں، بزنسز ہیں، کوئی آپ کا پیشن پرسو کر رہے ہیں، کوئی مقصد ہے آپ کے خون کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، معاملات کے جو آپ کے رشتے ہیں، کسی رشتے میں بھی ایمان اگر نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، آپ کا اگر رب پہ ایمان نہیں ہے تو بندے پہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اور رب کے ساتھ رشتے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. نام، مقام، عزت، محبت، کوئی بھی چیز جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کو بنا فیتھ کے آپ اس کے پیچھے پڑ گئے تو کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے. اگر حاصل کر بھی لی تو وہ کھوکھلی ہوگی، کیونکہ وہ شاخ نازک پہ بنایا ہوا گھونسلہ ہے. جو کوئی بھی چیز ڈفرنٹ ہوگی، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، کوئی ہوا تیز چلے گی، کوئی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، آپ کا سب کچھ گر جائے گا ہاؤس آف کارڈز کی طرح. تو اسی لیے فیتھ، رب کے معاملے میں فیتھ کیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ایمان ہے کیا چیز؟ میں آپ کو اس طرح آج ایکسپلین کرتا ہوں جیسے ہم لوگ نہیں سوچتے. فیتھ رب کے ساتھ کے تعلق میں روح ہے انسان کے اور رب کے رشتے کی. اس میں جتنا اخلاص آئے گا، جتنی وہ خالص ہوگی، اتنا آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. فیتھ ایکچولی ہے کیا؟ زندگی کے حساب سے بتاتا ہوں آپ کو. وہ سیٹ آف پرنسپلز اور سیٹ آف گائیڈ لائنز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں سیٹ آف پرنسپل اور سیٹ آف گائیڈ لائنز جب مل جاتی ہیں کسی چیز کی؟ ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے. ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں کوئی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ لیس اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے. اور جب لیس اسٹریس ہوتا ہے تو کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے زندگی میں؟ ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب ریزلٹس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن ملتی ہے آپ کو کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی. اور جب آپ کو موٹیویشن آپ کی پراپر آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوپ، امید، گمان بہتر ہونے لگتا ہے. بالکل اسی طرح ایمان جو ہے آپ کی زندگی میں رہبر کی طرح ہے، گائیڈ کی طرح ہے، لیڈر کی طرح ہے، رہنما کی طرح ہے. یہ رہبر ہے، رہنما ہے. آپ کی سمت، ڈائریکشن وہ سیدھی کرتا ہے.
اس کے بعد اس سفر پہ جب آپ نکلتے ہیں تو یہ رخت سفر ہے، سفر میں جو چیزیں آپ کو راستے میں ضرورت ہیں وہ اس کا کام کرتا ہے، یہ راستے کے اندھیروں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں مشعل راہ کا کام کرتا ہے، روشنی کا کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے جب سفر پہ آپ ہوتے ہیں، جب کبھی کبھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا، تو اس میں یہ آپ کے ہمزاد کا کام کرتا ہے، ہم سفر کا کام کرتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ آپ کا ہمراز ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا فیتھ صرف آپ کو پتا ہے۔ آپ جو مرضی لوگوں سے کہیں یا لوگ اس کے بارے میں جو مرضی انٹرپریٹ کریں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر سے کیا آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے، اور کتنے آپ نے کچھ کیا اور کہاں کمی کجی رہ گئی ہے۔ تو اسی لیے فیتھ کے اوپر جو میں زور دیتا ہوں، اس کے بغیر کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی۔ فیتھ مینیفیسٹیشن کا کام کرتا ہے۔ رب کیوں کہتا ہے میں اپنے بندے سے وہی معاملات رکھتا ہوں جیسا وہ معاملہ رکھتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مینیفیسٹیشن، مائنڈ اوور میٹر۔ مائنڈ کیسے بناتا ہے؟ یہ جو جتنی آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں، وہ فیتھ آپ کا مائنڈ بنا رہا ہے۔ وہی میٹر کے اوپر اور دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اور وہی مینیفیسٹیشن کرواتا ہے۔ اور فیتھ کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس دنیا کے لیے، میں نے دنیا کے ہر آدمی کو وہ لوز کرتے دیکھی ہے، روتا ہوا دیکھا، پریشان دیکھا، بڑے سے بڑے آدمی کو، بلینئر کو، ملینئر کو، انتہائی طاقتور آدمی کو، انتہائی اکمپلشڈ آدمی کو، انتہائی ریویرڈ آدمی کو جس کی طرح دنیا بننا چاہتی ہے، اس کو میں نے تکلیف میں اور پریشانی میں صرف ایک وجہ سے دیکھا، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی۔ اور اس چیز کو کہتے ہیں فیتھ۔ آخر میں اور شروع سے لے کے آخر تک آپ کو ایک امید دیتا ہے۔ امید، جب تک امید ہے، مشکل سے مشکل وقت میں آدمی صبر کر لیتا ہے۔ توکل، رب کی ذات کے ہونے کے وقت ہی ہے یہ، توکل اس میں پڑ جاتا ہے۔ اچھے وقت میں شکر نکل آتا ہے۔ اور اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے ہم لوگ آئے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس دنیا میں ہم کرتے کیا ہیں؟ کر کے کیا جاتے ہیں، دے کر کیا جاتے ہیں، کنٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ سورہ عصر کبھی نہیں بھولنی ہے، ہر نماز میں پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ زمانے کی قسم، کسی بھی زمانے میں رب اپنے آپ کو بھی زمانہ اور وقت کہتا ہے وقت کو برا مت کہو، میں وقت ہوں۔ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے جب وقت کو گالی دیتا ہے۔ سو بالکل اسی طرح وقت کو، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے۔ فیتھ کی بات ہو رہی ہے نا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق بات، سچ بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو جب میں آپ کو فیتھ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں کوئی بھی چیز آپ زندگی میں فیتھ کے بنا حاصل نہیں کر سکتے۔ رب کے ساتھ رشتہ بننا، جڑنا اور پرمننٹ قائم رہنے کے لیے ایمان بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایمان کو ڈیفائن کر لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی جب میں آپ سے ایمان سے کہہ رہا ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں نا ایمان سے، یار میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ ضروری ہے، ارنسٹنس بہت ضروری ہے، اخلاص، سنسیریٹی، اس کو جیسے جیسے آپ کلیئر کرتے جائیں گے، میریکلز ہوتے جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی چیزوں میں صرف میں اپنے فیتھ پہ چلا ہوں، اسکول سے لے کر اس پروفیشن تک جس میں میں ابھی ہوں، ہر بندے نے مجھے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ مجھے اس پہ، اپنے کام پہ، اپنی نیت پہ اور اپنی ویکنس اور اپنی اسٹرینتھ پہ، اور وہ جو راستہ میں نے چنا ہے، مجھے اس پہ یقین تھا کہ میں نے اتنا کچھ چھوڑ کر یہ چنا ہے، اور اس کا کس کی کوئی وجہ ہے۔ اور جب تک میرا ایمان کمزور تھا، تب تک تکلیف تھی، پریشانی تھی، دکھ تھی، یاسیت تھی، احساس رائگانی تھی۔ آپ یو کین تھنک آف اینی تھنگ اینڈ آئی ہیڈ دیٹ misery associated with me in my life۔ لیکن جیسے جیسے میں نے فیتھ کو ڈیفائن کیا، سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کی، یہ کرنے سے کوئی نیک نہیں ہو گیا۔ میں نیک کون ہے کون نہیں، رب کے پاس کیا کنٹریبیوشن ہے کسی کا، یہ رب ڈیسائیڈ کرے گا۔ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے یہ کرنا۔ ہمارا کام ہے چیز کو سیکھنا، سمجھنا، انٹرپریٹ کرنا، اس کو اپلائی کرنا اور اس کے ریزلٹس دیکھنا اور اس کی گڈ ول شیئر کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اپیرنٹلی بہت سارے نیک لوگ رب کی نظر میں شاید نیک ہو ہی نہ، اور اپیرنٹلی جن لوگوں کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو تجھے شاید خرابوں میں ملے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی۔
تو یہ بالکل اسی طرح میں نے خود محسوس کیا ہے لوگوں کو، اسی لیے میں لوگوں کی طرح نہ سوچتا ہوں، نہ کرتا ہوں، نہ میں اس طرح کر سکتا ہوں، کیونکہ لوگ جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں ویسی ہیں ہی نہیں، مجھے ویسی نظر نہیں آتی۔ تو بالکل اسی طرح جب میں آپ کو ایمان کے بارے میں بات بتا رہا ہوتا ہوں، تو جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، عزت، پیار، محبت، نام، مقام، سکون، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، وہ ایمان کی اسپرٹ، وہ روح ہے جس کے بغیر آپ ڈیڈ ہیں۔ وہی آپ کو چلائے گی بھی، وہی آپ کو پنپ بھی آپ جائیں گے ساتھ، وہی آپ کو اپنے راستے پہ بھی رکھے گی اور وہی آپ کو ڈھارس بھی دے گی اور وہی آپ کی ہمسفر بھی ہوگی آخر میں جب کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں مشکل ترین اوقات پر میں نے خود کو اکیلا پایا، لیکن پھر بھی میں اکیلا نہیں تھا، کچھ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سوچ تھی، وہ خیال تھا جس کو پکڑ کے میں چل رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ساری چیزیں فلسفی میں کہتے ہیں۔ فلسفہ لو فار وزڈم، فلسفیہ سے جو نکلا ہے گریک ورڈ سے، وہ فلسفہ بگارنے سے نہیں ہوتا۔ فلسفے کو فلسفہ بینگن نہیں ہے، آپ بگار دیں گے اس کو۔ فلسفہ جینے سے ہوتا ہے، جی کر آپ دکھائیں گے اور اس کے ریزلٹس آئیں گے، اور جب ریزلٹس آئیں گے تو نتھنگ موٹیویٹس یو اینڈ ادرز لائک ریزلٹس۔ تو وہ چلتے پھرتے ہوئے ایمان جو ہے آپ کے کاموں میں نظر آئے گا، آپ کے وعدے میں نظر آئے گا، آپ کی بات میں، آپ کی نیت میں نظر آئے گا، آپ جو کام کرنے نکلتے ہیں اس کی برکت میں نظر آئے گا۔ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ان سے اکنالجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب دکھ رہا ہے۔ To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.